عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأناة من الله والعجلة من الشيطان۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من اللہ، اطمینان، سنجیدگی، وقار، بردباری یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کسی بھی کام کو کرنا سکون کے ساتھ کرنا، اطمینان سے کرنا، ہر پہلو کو دیکھ کر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور دین ہے۔ والعجلة من الشیطان، اور جلبازی شیطان کی طرف سے، کسی بھی کام کو جلدی کرنا، جان چھڑانا۔ دیکھیں، دیر کرنا الگ چیز ہے اور اطمینان سے کام کرنا الگ چیز ہے۔ اگر آدمی سکون اور اطمینان کے ساتھ کام کرے، بڑے تحمل کے ساتھ، ہر پہلو کو دیکھ کر کے سنجیدگی کے ساتھ کرے، وہ کام بہتر طریقے سے بھی ہو جاتا ہے اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اور جلدی جلدی جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، جلدی کام کرنا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ کام کو اپنے وقت پر طریقے سے کیا جائے۔ غفلت ہے، سستی ہے، لاپرواہی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور کام کو پورے تدبیر کے ساتھ کرنا، سوچ سمجھ کے کرنا، منصوبہ بندی کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو یہ حدیث ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے، یعنی خصوصاً عام طور پر اگر قائد ہے، استاد ہے، مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے، کوئی ماں باپ ہیں، ادارے کے ذمہ دار ہیں، یہ حدیث سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اپنے لوگوں کی تربیت کریں۔ الانات من اللہ، اطمینان، سنجیدگی، وقار، بردباری یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور دین ہے، جس کو نصیب ہو جائے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور جلبازی شیطان کی طرف سے، بہت جلدی جلدی کام کرنا، جان چھڑانا، سوچنا نہیں کہ اس کے کام کو بہتر کیسے کرنا ہے، ہر چیز کو اپنی جگہ پر پہنچانا، ہر کام کو بہتر طریقے سے کرنا۔ حدیث میں ایک واقعہ ہے، یہ حدیث بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور پھر ترمذی شریف میں ایک دوسری حدیث ہے، واقعہ بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں۔ وفد عبد القیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحرین سے ایک وفد آیا، عبد القیس قبیلے کا وفد عبد القیس۔ یہ حضرات جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرماتے کہ یہ داخل ہو گئے۔ اس زمانے میں مسجد نبوی کا جو پلاٹ تھا، اس کی جگہ تھی، ایک کونے پہ مسجد بنی تھی، باقی خالی جگہ تھی، اس کی چار دیواری نہیں تھی۔ تو یہ داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم آپ سواریاں چھوڑی، اترے، سامان چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے بھاگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھ گئے۔ ایک بندہ ان میں ایسا تھا جو ان کا ذمہ دار تھا، منذر ابن عمرو یا عمرو ابن منذر اس کا نام تھا، وہ نہیں گیا۔ وہ بڑے اطمینان سکون کے ساتھ سب کی سواریاں اس نے سیٹ کی، پھر اس کے بعد سب کا سامان انہوں نے اتار کے ایک جگہ رکھا، سیٹ کیا اس کو، اور پھر اپنا تھیلا نکالا اپنے سامان میں سے، پھر کہیں پردے میں چلا گیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور بڑے سکون اطمینان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نظر اور پوری توجہ ان کی طرف تھی۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا امیر اور ذمہ دار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو پیچھے آ رہے ہیں منذر ابن عمرو یا عمرو ابن منذر، یہ ہمارے ذمہ دار ہیں۔ جیسے وہ آئے تو مجلس میں ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے، ایک طرف بیٹھ گئے، جیسے آدابی مجلس ہوتے، انہوں نے مجمع کو نہیں پھلانگا، آگے نہیں آئے، سلام نہیں کیا، بلکہ جا کے سکون سے ایک طرف بیٹھ گئے لوگوں کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا، کہنے لگے میرے پاس آ جائیں، اور اپنے پاس بلا کے ساتھ بٹھایا اور پھر ان سے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، آپ میں دو عادتیں اور دو خصلتیں ایسی ہیں، دو باتیں، دو عادتیں، دو خصلتیں ایسی ہیں
جو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے۔ الحلم والانات، ایک آپ میں بردباری ہے، برداشت بہت زیادہ ہے، علم کے معنی برداشت، والانات اور دوسرے آپ میں سنجیدگی بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں نا، برداشت تو یہ ہے کہ سب کے سامان کو رکھنا، بھائی میں کیوں کروں، دوسروں کی چیزیں ہیں، اب میں اس میں کیوں پڑھوں، لیکن سب کا سامان، چونکہ ذمہ دار تھے اور ذمہ دار کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، تو ذمہ دار کی حیثیت سے انہوں نے سب کا سامان رکھا، سیٹ کیا، پھر اس کے بعد بڑی سنجیدگی کے ساتھ سارے کام کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ تو یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ہر مسلمان کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، استاذ کے لیے، ایک مربی تربیت کرنے والے کے لیے، ایک ذمہ دار کے لیے مشعل راہ ہے۔ یعنی یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر اور اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی پر اور اپنے کاموں پہ سوچیں۔ الانات من اللہ، اطمینان، سنجیدگی، بردباری، وقار، سکون، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور دین ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے۔